Subscribe my channel ابو Red Hadith ہریرہ 92. رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2523۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار اس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے گا پھر بھی ان کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا، یہی ظل الممدود ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2524۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2525۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بیزار ہوتے ہیں اور آخرت والوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو کر اپنے بال بچوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور ان میں گھل مل جاتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی حالت و کیفیت میں رہو جس حالت و کیفیت میں میرے پاس سے نکلتے ہو تو تم سے فرشتے تمہارے گھروں میں ملاقات کریں، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اور اس کا گارا مشک اذفر کا ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور زعفران اس کی مٹی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، پہلا امام عادل ہے، دوسرا روزے دار جب وہ افطار کرے، اور تیسرا مظلوم جب کہ وہ بد دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بادل کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہی سہی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2526۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہوں گے جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2527۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 ایسے باغ ہیں کہ جن کے برتن اور اس کی تمام چیزیں چاندی کی ہیں، اور 2 ایسے باغ ہیں جس کے برتن اور جس کی تمام چیزیں سونے کی ہیں۔ جنت عدن میں لوگوں کے
اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف وہ کبریائی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2528۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2529۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور حج کیا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ معاذ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بخش دے، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنی پیدائشی سرزمین میں ٹھہرا رہے۔ معاذ نے کہا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا۔ فردوس جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2530۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ درجے کے اعتبار سے فردوس اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2531۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے کی روشنی 14ویں کے چاند کی روشنی کی طرح ہوگی، اور دوسرا گروہ آسمان کے روشن اور سب سے خوبصورت ستارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، اور ان کی پنڈلی کا گودا ان کے کپڑوں کے باہر سے نظر آئے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2535۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مومن کو جماع کی اتنی طاقت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے 100 آدمی کی طاقت دی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2536۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، نہ وہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ خوبصورتی کے سبب ان کی پنڈلی کا گودا
گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی عداوت و دشمنی ہوگی، ان کے دل ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2537، یہ حدیث صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2538، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بغیر بال کے امرد اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2539، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو واقعی نعمت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2542، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تم کو جنت میں داخل کیا تو تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کیا جائے گا، تم جہاں چاہو گے وہ تمہیں جنت میں لے کر اڑے گا۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ بریدہ کہتے ہیں، آپ نے اس کو پہلے آدمی کی طرح جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی تم چاہت کرو گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لطف اٹھائیں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2543، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے گھوڑا پسند ہے، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں داخل کیے گئے تو تمہیں یاقوت کا گھوڑا دیا جائے گا، اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سوار کیے جاؤ گے، پھر جہاں چاہو گے وہ تمہیں لے کر اڑے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2544، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، وہ امرد ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2545، یہ حدیث حسن ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں اس امت کی اور 40 دوسری امتوں کی ہوں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2546، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک خیمے میں ہم تقریباً 40 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی چوتھائی رہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی تہائی رہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کے آدھا رہو؟ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا، اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کالے بیل کے چمڑے پر سفید بال یا سرخ بیل کے چمڑے پر کالا بال۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2547۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں ہوگی۔ اگر تم سے ہو سکے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد کی نماز یعنی فجر اور مغرب میں مغلوب نہ ہو تو ایسا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2551۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ کے بارے میں فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ سے تمہیں ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ وہ کہیں گے، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر حجاب اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2552۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ کیا تم سورج کو دیکھنے میں مزاحمت اور دھکم پیل کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2554۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو۔ وہ کہیں گے لبیک اور سعدیک، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی نہیں ناراض ہوں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2555۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرق مراتب کے باوجود ایک دوسرے کو جنتی اسی طرح نظر آئیں گے
جیسے مشرقی یا مغربی ستارہ نظر آتا ہے جو افق میں نکلنے اور ڈوبنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2556، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک وسیع اور ہموار زمین میں جمع کرے گا، پھر اللہ رب العالمین ان کے سامنے اچانک آئے گا اور کہے گا، کیوں نہیں ہر آدمی اس چیز کے پیچھے چلا جاتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا؟ چنانچہ صلیب پوجنے والوں کے سامنے ان کی صلیب کی صورت بن جائے گی، بت پوجنے والوں کے سامنے بتوں کی صورت بن جائے گی، اور آگ پوجنے والوں کے سامنے آگ کی صورت بن جائے گی۔ پھر وہ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ٹھہرے رہیں گے۔ پھر رب العالمین ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ تعالی ہے، ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور ان کو ثابت قدم رکھے گا اور چھپ جائے گا، پھر آئے گا اور کہے گا، تم بھی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور ہماری جگہ یہی ہے یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت اور دھکم پیل ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں اس وقت کوئی مزاحمت اور دھکم پیل نہیں کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھپ جائے گا، پھر جھانکے گا اور ان سے اپنی شناخت کرائے گا، پھر کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ چنانچہ مسلمان کھڑے ہوں گے اور پل صراط قائم کیا جائے گا، اس پر سے مسلمان تیز رفتار گھوڑے اور سوار کی طرح گزریں گے، اور گزرتے ہوئے ان سے یہ کلمات ادا ہوں گے، سلم سلم، سلامت رکھ سلامت رکھ۔ صرف جہنمی باقی رہ جائیں گے تو ان میں سے ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی، حل من مزید، اور زیادہ۔ پھر اس میں دوسرا گروہ پھینکا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، حل من مزید، اور زیادہ، یہاں تک کہ جب تمام لوگ پھینک دیے جائیں گے تو رحمان اس میں اپنا پیر ڈالے گا اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے میں سمٹ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، بس۔ جہنم کہے گی، قط قط، بس بس۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو موت کو کھینچتے ہوئے اس دیوار تک لایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، تو وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے جہنمیوں، تو وہ شفاعت کی امید میں خوش ہو کر جھانکیں گے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے، ہم نے اسے پہچان لیا، یہ وہی موت ہے جو ہمارے اوپر وکیل تھی۔ پھر وہ جنت
اور جہنم کی بیچ والی دیوار پر لٹا کر یکبارگی ذبح کر دی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا، اے جنتیوں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2557، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو چتکبر مینڈھے کی طرح لایا جائے گا اور جنت و جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی، پھر وہ ذبح کی جائے گی اور جنتی و جہنمی دیکھ رہے ہوں گے۔ سو اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مرنے والا ہوتا تو جہنمی مر جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2558، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2559، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا، وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا، جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوت سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2560، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین داخل ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر ظالم اور متکبر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے جہنم سے کہا، تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے کہا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2561، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب مومن جنت میں لڑکے کی خواہش کرے گا تو حمل ٹھہرنا، ولادت ہونا اور اس کی عمر بڑھنا، یہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ایک ساتھ میں ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2563، یہ حدیث صحیح ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر آیت کریمہ فهم في روضة يحبرون، وہ جنت میں خوش کر دیے جائیں گے کے بارے میں کہتے ہیں، اس سے مراد سما ہے، اور سما کا مفہوم وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ حور عین اپنے نغمے کی آواز بلند کریں گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2565، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کا خزانہ اگلے، لہذا اس وقت جو موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2569، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، مگر اس میں یہ فرق ہے کہ آپ نے فرمایا سونے کا پہاڑ اگلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2570، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہد کا سمندر ہے، دودھ کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2571، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2572، یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel Eat the Red Hadith.